کسی شخص کوئی شخص تھا، وہ بڑے دنیا کا بڑا دولت مند شخص تھا، اور اس کے خزانے تھے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اس نے زمین میں تہہ خانے بنا کر اس کے اندر ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا. اور وہ تہہ خانے بھی ایسے تھے کہ اس کا چابی یا اس کے کھولنے کا طریقہ کو ایسا نکالا تھا کہ کوئی دوسرا اس کو کھول نہ سکے. تو وہ جب کبھی کبھی وہاں پر جایا کرتا تھا، جا کر اس کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ یہ سونے کی اینٹیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ چاندی کی اینٹیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ جا کر اس کو دیکھا کرتا تھا. ایک مرتبہ گیا تو وہاں وہ دروازہ جو اس نے بنایا تھا اس کا کچھ سسٹم ایسا تھا کہ وہ بند ہو گیا اور وہ اندر قید ہو گیا. دوسرے کسی کو کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مقید ہے، سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہے، چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے. نہ کھا سکتا ہے، نہ بھوک مٹا سکتا ہے، نہ پیاس بجھا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی بیماری کا علاج اس سے کر سکتا ہے. اسی حالت میں وہیں اس کا انتقال ہو گیا. وہ ساری دولت وہ اس طرح ختم ہو گئی. آج بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کے پیسے جمع ہیں، اور اس کے کوڈ سوائے ان کے کسی کو پتہ نہیں کہ کس کوڈ کے تحت اس کو نکالا جائے. اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، ساری کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی. تو تمہارا مال کیا ہے وہ جو تمہیں راحت نہ دے سکے، جو تمہیں چین عطا نہ کر سکے، جو تمہاری ضروریات کو پورا نہ کر سکے؟ وہ کیا مال ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. ارے تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. 3 استعمال بتائے. اور دیکھو ہمارا دین اعتدال کا دین، اس میں تنبیہ اس بات پر فرما دی کہ آدمی پیسہ جمع کرتا رہے اور ضروریات پر خرچ نہ کرے. تو یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے. مال کا حق یہ ہے کہ جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرو. تمہارے نفس کا حق ہے، اگر تم اس کو بھوکا مارو گے باوجود کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہ تمہارے نفس کی حق کی پامالی ہوگی. تو لو اس سے کھاؤ، اور اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ اچھا اگر آدمی اچھا کھانے والا ہے اور اللہ نے دیا بھی ہے تو اس کے باوجود وہ تنگی کرے کھانے میں، یا اس کی صفات میں کوئی کنجوسی بخل سے کام لے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھا دیا، اچھا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. جو کھانے والا شکر کر کے کھائے وہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزے دار کو صبر کر کے ثواب ملتا ہے. تو کھاؤ اپنے لیے، اپنے جن کے حقوق تمہارے ذمہ واجب ہے، بیوی بچے، ان کو کھلانے میں جو خرچ کرو، اس میں تنگی کرنا یہ بخل ہے اور کنجوسی ہے. تو اس واسطے اس کنجوسی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وہ جو تم کھا رہے ہو یا اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو اور مناسب انداز میں کھلا رہے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ تمہارے مال کا صحیح مصرف ہے، اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی ایک صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو اس واسطے بیوی بچوں کو کھلانے میں اگر آدمی یہ نیت کرے کہ یہ میرے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کر رہا ہوں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اسی طرح پہننے کے اندر اگر آدمی نے اپنے لباس پر خرچ کیا، اور لباس بھی مناسب انداز میں، یہ نہیں کہ پھٹا پرانا پہنا پھر رہا ہے، بلکہ ایسا لباس کے جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب اثر نعمت عبدہ علیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی کو اللہ نے دولت تو بہت دی ہے اور پھٹا پرانا پہنے پھر رہا ہے. وہ ایک طرح سے ناشکری ہے، کفران نعمت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو آپ اس نعمت کو چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے انداز میں، آپ کے ادا میں، آپ کے لباس میں، آپ کی پوشاک میں
اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے مناسب انداز میں اپنے لباس کے اوپر خرچ کیا ہے، اسراف سے بھی بچتے ہوئے اور بخل سے بھی بچتے ہوئے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مال کا صحیح مصرف ہے. تیسرا یہ کہ صدقہ کر دیا، یعنی کسی بھی کار خیر میں صرف کر دیا مال، تو فرمایا فَأَمْضَيْتَ، اس کو تم نے آگے بھیج دیا. کہاں بھیج دیا؟ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا. تو تیسرا مصرف